چاہتے ہیں کہ دیکھو روز ازل سے لے کر عصر عاشور تک حسین منی کا زمانہ ہے، اور عصر عاشور سے لے کر قیامت تک انا من الحسین. اور اس حدیث کا ایک اور جز پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین. اللہ یہاں تک یہ حدیث عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، لیکن یہ جو دو لفظ یہاں پر پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین. اے اللہ تو اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. اب یہ کیسی محبت کے بارے میں خود پیغمبر اللہ سے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. اب محبت عشق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی. ایک ہوتا ہے عشق محبت حقیقی اور مجازی. لیکن یہاں پر جو عشق، جو محبت، جو لو، جو پیار کی بات ہو رہی ہے وہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ عشق حقیقی اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا. یہی تو اللہ کا رسول کا عشق تھا. اسی لیے اب کیسا عشق، کیسی محبت ہم اور آپ کو حسین کے ساتھ نبھانی ہے. یہ نہیں کہ آج اول محرم سے لے کر تا عشر محرم تک ہم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجالس برپا کی، سیدھا زنی کیا، مرثیے پڑھے، نوحے پڑھے، اس کے بعد 10 دن کے بعد ندا. یہی محبت ہے حسین سے؟ کیا یہی محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے؟ علماء اکرام تائید کریں گے بات کی. کیسی محبت حسین سے ہمیں کرنی چاہیے؟ ایسی محبت کی ظہور طیب جیسی محبت، جون جیسی محبت، حبیب ابن مظاہر جیسی محبت، جناب حور جیسی محبت، علی اکبر جیسی محبت، قاسم جیسی محبت، اور محمد جیسی محبت. یہاں کی کربلا کے 72 شہیدوں نے امام حسین سے جو محبت کی، ایسی محبت ہمیں کرنی چاہیے. ثابت قدم رہے جب تک امام حسین اپنے مقصد پر فائز نہیں ہوئے، تب تک یہ تمام افراد حسین کی محبت پر قائم و دائم رہے. اس کو کہتے ہیں محبت حقیقی. ہم اور آپ جو محبت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبت مجازی. 10 دن کے بعد ندا، پھر اس کے بعد ہم 1 سال کے لیے بھول جاتے ہیں. پھر جب محرم کا مہینہ آتا ہے پھر ہمیں حسین یاد آتے ہیں. تو ایسی محبت نہیں. جو محبت اہل بیت علیہ السلام نے، جو محبت کربلا کے 72 میں، جو محبت امام حسین کے ساتھ ان کے اصحاب و انصار نے نبھائی، ایسی محبت اگر کوئی کرے تو واقعی ہم حسین کے حقیقی عزادار بھی ہیں، ہم حسین کے سچے پیروکار بھی ہیں. اگر ایسی محبت نہیں ہے، 10 دن کی محبت ہے، تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہے منزلت امام حسین علیہ السلام. پھر آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنت. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار. اللہ جنت میں جو جوانوں کا مقام ہوگا، جو جوانوں کا مرتبہ ہوگا، اور جوانوں پر جن کی حکمرانی رہے گی، اور اس حکمرانی کے اوپر جو حکم کریں گے، اپنا حکم چلائیں گے، وہ ہوں گے حسن و حسین. اس کے علاوہ کسی کی وہاں پر حسن و حسین کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چلے. اور حدیث قصہ ہم 12 پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں پنجتن پاک علیہ السلام کا بخوبی تذکرہ ہوا ہے.
اور ان پنجتن علیہ السلام میں ایک فرد جس کا نام حسین علیہ السلام. حدیث قصہ میں ہم بارہا پڑھتے اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار الہی یہی میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما اور انہیں خوب پاک و پاکیزہ فرما. اللہ اہل بیت علیہ السلام وہ پاک و پاکیزہ اور وہ مطہر ذات ہے کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی. یہی اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے. اور اس کے بعد خود آگے بڑھ کر امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. کیا ہے؟ دنیا میں میرے پھول ہیں. اب ہم دنیا میں جب مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھول کئی طریقے کے ہوتے ہیں، اٹھائی اقسام کے پھول ہوتے ہیں، لیکن ان تمام پھولوں میں ایک پھول ایسا ہے جو ان تمام میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. بہت زیادہ اہمیت کا کیا ہوتا ہے؟ حامل ہوتا ہے. خوشبو کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، نکلنے کے اعتبار سے، مرجانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان تمام پھولوں میں سب سے اچھا اور عزیز ہوتا ہے. تو دنیا میں پھول تو بہت ہے لیکن اس پھول جیسا کوئی پھول نہیں ہے نا. دنیا میں پھول تو بہت ہے لیکن اس پھول جیسا کوئی پھول نہیں ہے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا دنیا میں میرے دو پھول امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یعنی کہ ان جیسا دنیا میں کوئی پھول نہیں ہے. خوشبو کے اعتبار سے یا سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس جیسا کوئی دنیا میں میرا پھول نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے پہچانا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. دیکھیے یہ ہوتا ہے جذبہ حسینی. کسی جوان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں مجلس میں بیٹھ کے نعرہ لگاؤں، لیکن بزرگ نے یہ کر کے دکھایا کہ حسین کا جذبہ دلوں میں کیسا ہونا چاہیے. ہر جوان کا یہ فرض ہے جب آپ مجلس میں بیٹھے تو مجلس نہ سنیں، بلکہ مجلس سننے سے زیادہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نعرہ لگانے کی. وہ تمام کسی طریقے کا بھی نعرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جوان آج اس چیز سے بہت غافل ہے، بیدار نہیں ہے. لیکن عام طور سے جب آپ ہمارے اس معاشرے سے باہر نکل جائیں گے نا تو ذاکر کو ایک لفظ کہنے کی مہلت نہیں ملتی، اتنے نعرے لگاتے ہیں مجلسوں میں. تو مجلسوں میں نعرہ لگانا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، ایک قسم کے پاک خون کا جو ہے وہ طہارت، پاک خون کا مشباح خون کی نشانی ہے. نعرہ لگانا ہر کسی کے جگر میں، ہر کسی کے دل میں یہ طاقت نہیں ہوتی اتنے بڑے مجموعے کا کہ نعرہ حیدری، نعرہ حسینی لگائے یا نعرہ صلوات لگائے. جس کا خون پاک ہوتا ہے اسی کو یہ ملتا ہے، اسی کو یہ ہمت اور قوت اور طاقت آتی ہے کہ مجلس حسین پہ آ کے نعرہ لگائے. بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہے. منبر پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حسین فارغ، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان. پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین کا بچپنا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، حجرے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے مسجد پر پہنچے. یہاں تو بات ٹھیک ہے، مسجد پر پہنچے. ہم اور آپ بھی جب کوئی مسجد ایسی ہو، کوئی مقام ایسا جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو اور مجمع بالکل چھلک رہا، بالکل پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں، تو ہم اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ نماز مکمل ہونے تک اسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، تاکہ اگر ہم نماز کے صفوں کو چیرتے ہوئے یہ اپنے لیے کوئی مقام بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، خلل پڑ جاتا ہے.
لیکن امام حسین رکے نہیں. امام حسین نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پہنچے. اب مصلی پر تو ٹھیک پہنچے. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نانا اٹھے تو میں اس کے بغل میں بیٹھوں, نانا اٹھے تو میں اس سے گفتگو ہو جاؤں, نانا اٹھے تو میں اس سے کلام کروں, نانا اٹھے تو میں اس کے پاس بیٹھوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی پشت پر جا کر سوار بیٹھ. اب اتنے میں جناب جبرائیل نازل ہوئے. جب جناب جبرائیل نازل ہوئے تو ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہیں ہوئی. ہم نے سوچا اب جناب جبرائیل شاید پیغمبر کو اللہ کا حکم سنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا حکم ہے حسین کو اتار, اللہ کا حکم ہے حسین کو اتار. لیکن جناب جبرائیل اس کے برعکس کہا. جناب جبرائیل نے کہا اے پروردگار کے رسول, اے پروردگار کے محبوب حبیب, اللہ کا حکم ہے جب تک خود حسین آپ کی پشت سے نہ اترے سجدے سے سر نہ جھکے, سر نہ اٹھنا. اب عام طور سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سجدے میں جو ذکر پڑھتے ہیں وہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ زیادہ سے 3 بار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. زیادہ سے زیادہ نماز کو توڑ دیا تو 3 بار 4 اس سے زیادہ. لیکن پیغمبر نے اس ذکر کو برابر 70 مرتبہ پڑھا. کتنی بار پڑھا؟ 70 مرتبہ پڑھا. اب رسول سجدے میں ہے, رسول کو نماز کا بھی گمان ہے, پشت پر نواسا سوار ہے, اس کا بھی خیال آ رہا ہے. لیکن عام طور سے نماز تو نہیں چھوڑی. لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کے ذریعے سے اس مقام اور نماز کی فضیلت جو ہے کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے. اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کرنا کہ یار بچے تھے, کم سن تھے, آ کر سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا. اس منزلت کو, اس اہمیت کو, اس واقعے کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا. تاریخ میں بہت سارے پروپیگنڈے بنائے بھی گئے ہیں, لیکن اس میں سے ایک پروپیگنڈا بڑا مشہور تھا. یہ والا پروپیگنڈا, کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, کھیلتا ہوا ٹہلتا ہوا آیا اور نانا کی پشت پر سوار ہوا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے سوار ہونے سے پیغمبر کو یہ ذکر 70 مرتبہ دہرانا پڑا. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ پیغمبر کو یہ ذکر دہرانا پڑا. عزیزان محترم, جس کی ضرب عبادت ثقلین پر بھاری ہو تو اس رسول کا سجدہ کتنا وزنی ہوگا اس کی ہم بالکل بھی انتہا نہیں کر سکتے. دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. بس بیان تو بہت کچھ کرنا تھا, لیکن جہاں میرے ذہن کی قوت اور طاقت رہی اور جہاں تک خدا متعال نے مجھے نوازا اسی حساب سے. ممبر ایک ایسی چیز ہے نا, انسان ممبر پر بیٹھنے سے پہلے کچھ اور سوچتا ہے کہ میں یہ پڑھوں, لیکن اللہ کی قسم جب اس ممبر پہ آتا ہوں نا, کہیں بھی جا کر مجلس پڑھتا ہوں تو بس ایک کیفیت ہوتی ہے کہ سمجھ جو پڑھتا ہوں وہ دماغ میں نہیں آتا ہے اور جو نہیں پڑھتا ہوں وہ دماغ میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کرم ہے حضرت علیہ السلام سے, یہ بھی ایک اس ممبر کا تصدق ہے, اس ممبر کا کرم ہے کہ جب انسان اس ممبر پر آ جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے تو اللہ جس طریقے سے بلواتا ہے اس کو اسی طریقے سے بیان کرنا ہوتا ہے. ازاداران امام مسلم پر مختصر بس معصوم اصغر کے مسائل پڑھوں گا, 4 سے 5 منٹ بالکل شارٹ. 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو مولا حسین نے مدینہ چھوڑا, 2 محرم کو مولا حسین والی نے کربلا ہوئے, 3 محرم سے مولا حسین پر پانی بند کر دیا. ازاداران امام مظلوم کربلا جب امام حسین کے تمام انصار و اقربا شہید ہوئے تو ایک مرتبہ امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیث. ازاداران امام حسین کی اس آواز میں اتنا درد تھا کہ معصوم علی اصغر جھولے میں نہیں سکے. معصوم علی اصغر نے اپنے کو جھولے کے حوالے سے گرایا. جناب زینب سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی تھی, روتی ہوئی خیمے سے باہر آئی. امام حسین نے پوچھا اے ثانیہ زہرا کیا ہوا؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے اے میرے بھیا حسین, آپ کی اس آواز استغاثہ میں اتنا اثر تھا
کہ معصوم علی اصغر نے اپنے کو جھولے گہوارے سے گرایا۔ عزاداروں، میری مائیں بہنوں کی گودیں آباد رہی۔ آج کی مجلس میں میری مائیں بہنوں نے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے 6 مہینے 7 مہینے بچوں کو اپنی گود میں لے کے آئی ہوگی۔ پروردگار ان کی گودیں ہمیشہ آباد رہی، علی اصغر کے صدقے پہ ان کی گود آباد رہے۔ عزاداروں، جب آپ کو آنسو نہ آئے نا تو کم سے کم اپنے کمسن بچوں کو ذہن میں تصور کر کے روئیے گا۔ آج معصوم علی اصغر کا ماتم کرنا ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ معمولی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کتنے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حسین آج 6 مہینے کے اصغر کو مقتل بنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بہن زینب لاؤ، میرے بچے کو شاید پیاس لگی ہوگی، میں بچے کو پانی پلاتا ہوں۔ عزاداروں، پیاس کی طرف سے امام حسین معصوم علی اصغر کو لے کر فوج اشقیہ پہنچے اور فرماتے ہیں کہ فوج اشقیہ آئے، فوج اشقیہ آپ کے سامنے میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا حسین فرماتے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے ذریعے سے حسین سیراب ہو جائے، حسین پانی پی لے، تو میں بچے کو زمین پر لیٹا دیتا ہوں۔ عزاداروں، امام حسین نے معصوم علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لیٹایا۔ تاریخ بتاتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ معصوم علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ معصوم علی اصغر گرم، اتنی ریت گرم تھی، اتنی ریت گرم تھی، کربلا کی زمین پر اتنی تپش تھی کہ معصوم علی اصغر مچھلی کی طرف تڑپنے رہے۔ امام حسین نے آگے بڑھ کے معصوم علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، لیکن ایک فرماتے ہیں علی ان کو آپ کی پیاس کا احساس نہیں ہے، ذرا اپنی پیاس کو ظاہر کرو۔ عزاداروں، ایک مرتبہ یہ سننا تھا، معصوم علی اصغر نے اپنی ننھی زبان، سوکھی زبان اپنے لبوں پر پھیرنا شروع کی۔ عزاداروں، قیامت خیز منظر تھا، جب ظالموں نے یہ منظر دیکھا تو منہ پھیر کر رونے لگے۔ وہ وقت بھی قریب آیا، عمر ساتھ نے آواز دی، آئینہ آئینہ ہرملا اختار کلام الحسین، اے ہرملا کہاں ہے؟ آجا حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ایسا دردناک واقعہ کربلا میں بالکل بھی نہیں ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا 3 بحال کا نوکوں والا تین بحال جس میں 3 نوکیں لگی رہتی ہیں۔ عام طور سے یہ تیر کہاں استعمال کیا جاتا تھا؟ یہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا اس وقت یہ تیر استعمال ہوتا تھا، لیکن حائر کربلا کی زمین، حائر علی اصغر کی شہادت، ایک معصوم بچے کو جو 6 مہینے کا بچہ ہے اسے شہید کرنے کے لیے 3 نوکوں کا تیر کا استعمال کیا گیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، ہرملا نے اپنے چلے کمان میں تیر کو ڈالا، معصوم علی اصغر کے ننھے سے گلے کا نشانہ لیا، تیر پھینکا، تیر آ کے معصوم علی اصغر کے گلے کو پار کرتا ہوا امام حسین کے بازو پر بہوست ہوا۔ معصوم علی اصغر بابا کی گود میں منقلب ہو گئے۔ امام حسین نے معصوم علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنقَلِبِينَ يَنقَلِبُونَ